اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج جس قسم کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ شاید کبھی بھی اسلام کے لیے قابل فخر زندگی نہ ہو، اس لیے کہ اسلام جب انسانوں کی رہنمائی میں قرآن کی صورت میں آیا تو ذلت و نکبت میں گری ہوئی انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کی معرفت اٹھایا اور آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ لیکن جب ہم نے اس سے اعراض کی زندگی بسر کرنا شروع کی تو اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں، اللہ ناراض ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تختہ یأس پہ کوئی قوم اتنی پریشان نہیں جتنی پریشانی اس قوم کو ہے جس نے ساری کائنات کے انسانوں کو عزت و وقار سے جینے کا سلیقہ دیا تھا۔ شاید ہم نے کبھی یہ بھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، لیکن اس کے سبب کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ تگ و دو محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں، اگر من میں جھانک لیا جائے تو ہمیں اپنی اس ناکامی اور ذلت کا احساس ہوگا کہ جو شخص اپنے اندر جھانک لیتا ہے، جو قوم اپنے اندر جھانک لیتی ہے، وہ اپنی خرابیوں کو پا لیتی ہے، پھر اس کو دور کر کے اپنی عظمت رفتہ کو پانے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہم نے کبھی یہ بھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اٹھانے کے گر ہمیں دیے، اللہ نے عزت و وقار حاصل کرنے کی رہنمائی ہمیں کی ہے کہ کس طرح ہم عزت، کس طرح وقار اور کس طرح اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے گزشتہ انسانوں کے واقعات ہمارے سامنے رکھے
صحابہ کا کردار ہمارے سامنے رکھا اور پھر مطالبہ کیا کہ عزت و وقار پانے کے لیے، اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے تم نے اپنے لیل و نہار کو بدلنا پڑے گا، اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ و افکار کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک تم یہ نہیں کرتے، اس کے متعلق نہیں سوچتے، تب تک دنیا میں عزت و وقار نہیں مل سکتا۔ اسلام کی تحریک وہ تحریک تھی جو چلی تو کائنات کے ہر نظم کو، ہر فکر کو، ہر سوچ کو پامال کیا، اور وہ سوچ انسانوں کے سامنے رکھی جس سے ان کو صحیح اپنی شخصیت کا شناخت ہو سکتی۔ بدنصیبی سے ہم نے وہ تصور گوا دیا، وہ سوچ گوا دی، وہ فکر گوا دی، اور اس کے سبب آج زمین پہ ہمارا یہ حشر ہے۔ آنکھیں کھول کے اگر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس اسلام آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو ان کے کردار کی روشنی میں زندگی کو استوار کرنے کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں تو وہی رحمتیں، وہی برکتیں ہم پہ بھی نزول کریں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کی۔ ایک ایک صحابی اس مقام پہ ہے، اس حیثیت کا مالک ہے کہ اس کی زندگی ہماری رہنمائی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے کہ میرے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کے صحابی، اللہ اور رسول کی اطاعت میں دن رات بسر کرنے والا، یہ سوچ کے تحت کہ اسی نظم میں کامیابی ہے، اسی نظریہ میں کامیابی ہے، اور یہی سوچ گرے ہوئے انسان کو اٹھا سکتی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ خاص مخصوص کیا ہے، اور جن کو خاص مخصوص کیا ہے ان میں بھی سر تاج صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن سے نبی کائنات محمد رسول اللہ کا تعلق ہر انسان کو، خواہ وہ بینا ہو یا نہ بینا ہو، یوں ہی نظر آتا ہے جس طرح انسان نصف النہار سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات اقدس و مقدس ہے جن کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، کوئی انسان ایسا نہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکایا ہو۔ اب جب کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے چکایا نہ ہو اور کسی کا احسان میرے سر پہ ہو۔ اگر تمام انسانوں میں کوئی شخص ہے جس کا احسان محمد نہیں چکا سکا تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ میں اس کا نہیں چکا سکتا، میرا اللہ اس کا احسان ضرور چکائے گا۔ وہ محسن اسلام، وہ محسن ملت جس کے احسانوں کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا، اور اس کے دور کے اس کے ساتھی اس کے احسانوں کو سمجھتے ہیں،
اور احسان مندی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن شخصیت کی بنا پہ اللہ نے اس کے گھر والوں کو مسلمانوں اور ملت کے لیے رحمت بنایا ہے، اور صحابہ اس احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا پہ سفر میں قیام کرنا پڑا۔ نماز کا وقت ہو گیا، قیام وہاں تھا جہاں پانی نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ نے باتیں کی، صدیق اکبر عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، غصے سے ٹھوکر لگائی انہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اتنی زور سے کہ میری جان بنائی۔ یہ حالات چل رہے تھے، صحابہ پریشان تھے کہ پانی مل نہیں رہا، وضو کہاں سے کریں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ صحابہ پریشان تھے کہ آسمان سے جبریل آئے اور ارشاد فرمایا، اے آقا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پانی میسر و مہیا نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا۔ صحابہ نے برملا کہا کہ اے صدیق کے گھر والوں، تمہارا احسان ہمیشہ اس امت پہ رہا ہے، تم ہمیشہ اس امت کے لیے باعث رحمت رہے ہو۔ تو جن کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنا محسن کہیں، جنہیں صحابہ اپنا محسن مانے، ان کو کسی بھی دور میں اپنا محسن نہ سمجھنا اپنی بد نصیبی ہے۔ ان کے مرتبہ اور مقام پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اپنے محسن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ ان کے شرف و فضل کا ذکر عام کیا جائے اور لوگوں میں ان کی شناسائی کروائی جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے احسانوں کا بدلہ اٹھایا جا سکے۔ یہ کون تھی شخصیت؟ تمام صحابہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور تمام صحابہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنی آل و اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اپنا مال و زر اسلام کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے تمام صحابہ۔ لیکن ان صحابہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا احسان انسان آنکھیں رکھتا ہو یا نہ، اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ہم پیشان ہے۔ ان میں سرفہرست جو شخصیت ہے جس کا احسان ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے، وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اسلام نے جب اپنی شخصیت کا اظہار کیا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسلام کمزور تھا، ناتما تھا، اور توحید کے نام کی بنا پہ نہ صرف مسلمان پٹتے تھے بلکہ مسلمانوں کے آقا محمد رسول اللہ پہ بھی پتھراؤ ہوتا تھا۔ اس موقع پہ محمد رسول اللہ کا دفاع ان حالات میں جس طرح صدیق اکبر نے کیا ہے، یہ مسلمانوں پہ تا قیامت احسان ہے ان کا، کہ تمہارے ہادی، تمہارے رہنما، تمہارے قائد پہ ہر ہونے والا حملہ
صدیق اکبر نے اپنے سینے پہ برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ میرا خاص صحابی ہے، اس صحابی کا احسان میں نہیں اتار سکا۔ کیا احسان اس کا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنی دولت کو یوں قربان کیا جیسے دریا بہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی بیٹی اللہ کے نبی کے ہاں پیش کی، اور جب بھی کوئی وقت آیا جس وقت پہ محمد الرسول اللہ پریشان ہوئے، صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا تذکرہ یوں کرتے، کسی صحابی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کیا، بلکہ یہ بات تاریخ کے اوراق میں نقش ہے کہ اگر کسی بھی صحابی نے، یہاں تک کہ فاروق اعظم نے، جن کو رب سے مانگ کے لیا، ابی بکر کی سوچ، فکر اور خیال کے خلاف بات کی، وہ اللہ کے نبی کی جبین نیاز پہ تیوریاں پڑ گئی اور ارشاد فرمایا رک جاؤ، ابو بکر کے سلسلے میں محمد کو یاد رکھا کرو۔ یہ وہ احسانات تھے جو محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے، اور اللہ کے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد اسلام اور مسلمان پہ اللہ کے نبی کے اس محبوب کے وہ احسانات ہیں کہ اگر ان احسانات کا تذکرہ کر کے ابی بکر صدیق کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو وہ آدمی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بھی نہیں۔ کیا تھا احسان؟ اللہ کے نبی اس جہان سے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ پریشان، دن بدن نبی کائنات محمد رسول اللہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ کے پیغام پہ لبیک کہا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحابہ میں کوہرام بپا ہے، طوفان آیا ہوا، ان کی رات کی نیندیں خراب، ان کا دن کا سکون اجڑا ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور احساس دلایا کائنات کے آقا نے کہ اب میری اور تمہاری ملاقات اللہ کے حضور ہوگی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا اعلان ہوا۔ پریشان ہو گئے صحابہ، جوک در جوک مسجد میں آتے ہیں، چہرے جھکے ہوئے، آنکھوں سے آنسو طوفان کی طرح جاری، سسکیاں آ رہی ہیں۔ کیا ہوا کہ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، وفات پا گئے آقا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر فاروق اعظم کو پہنچتی ہے۔ بخاری میں ہے کہ فاروق اعظم یہ خبر سن کے برداشت نہ کر سکے، مسجد میں آئے، صحابہ کو دیکھا اور ارشاد میں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ کہا سن لو، میں نے جس کی زبان سے سنا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دوں گا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے، وہ اپنے رب کی ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ویسے ہی محمد رسول اللہ ہماری رہنمائی کریں گے جیسے پہلے رہنمائی کرتے تھے۔ خبردار، اگر کسی شخص نے کہا کہ
کہ محمد رسول فوت ہو گئے. تلوار فاروق کے ہاتھ میں. صحابہ رو رو کے نڈھال ہو گئے. جرأت نہیں کوئی صحابی یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. عمر فاروق مسجد میں بباغے دہل کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا جس نے اپنے منہ سے کہا کہ محمد فوت ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کے نبی کے گھر گئے. صدیقہ طاہرہ کہتی ہیں کہ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کے چہرہ سے چادر اٹھائی, اوپر جھک گئے, جبین کا بھوسا لیا, آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے میرے آقا وہ موت جو اللہ نے ہر انسان کے لیے قائم کی ہے وہ آپ پہ آ گئی ہے, اور یہ آپ پہ ایک بار آنی ہی آنی تھی. مسجد میں آئے, حالات بنے ہوئے, صحابہ خاموش, آنکھوں میں آنسو. مسجد نبوی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ خبردار, جس نے کہا محمد فوت ہو گئے ہیں, محمد کبھی فوت نہیں ہو سکتے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا, آقا کی رہنمائی کیا تھی, نبی کائنات کیا بتانا چاہتے تھے کہ کوئی کائنات کی شخصیت نہیں اور کوئی چیز نہیں جو یہاں قائم رہ سکے, تمام کو ہلاک ہونا ہے. اگر کوئی رہ سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سن لو, تمام انسانوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ پیالہ پینا ہے, کوئی نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کے خلاف فاروق اعظم آواز بلند کر رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے غم کو برداشت نہیں کر سکے, اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے, اللہ کے نبی کی وفات کا لفظ برداشت نہیں کر سکے. وہ بباغے دہل کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, جس نے کہا اس کا سر کاٹ دوں گا. وہ شرط جو آج محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر لیا ہم نے, اگر فاروق اپنی تلوار کو میان میں نہ ڈالتے اور اگر ابی بکر صدیق نہ ہوتے تو شرک محمد رسول اللہ کے صحابہ میں اسی وقت شروع ہو جانا تھا. اس شرک کے آگے, اس طوفان کے آگے جس نے بند باندھا وہ محمد رسول اللہ کا وہی غلام تھا. مسجد میں آیا, عمر فاروق کو دیکھا کہ بڑے تمتاک کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی نہ یہ کہے کہ محمد رسول فوت ہو گئے. اللہ کے نبی فوت نہیں ہو سکتے, اللہ کو ملنے کے لیے گئے. صدیق اکبر آئے, بخاری میں ہے کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. عمر بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا یا الناس, صحابہ کو علم ہے, صحابہ رو رہے ہیں, جرأت نہیں بات کرنے کی, جرأت نہیں آواز نکالنے کی, جرأت نہیں آنکھیں اٹھانے کی کہ فاروق کی تلوار لرزہ ہے. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ابو بکر کے ساتھ یوں بات کر سکے. اللہ کے نبی کا یہ محبوب آیا اور آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ایھا الناس, حالات کو دیکھا. من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقط محمد مات, جو تم میں محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ میرے آقا محمد فوت ہو چکے ہیں. ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صدیق اکبر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں نظر آتا تھا کہ آج تک صحابہ نے یہ قرآن میں آیت دیکھی ہی نہیں. فاروق کے صدیق کے پڑھنے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا. پھر کہا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا فاروق سمیت جس نے اعلان کیا تھا کوئی نہ کہے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ ان کو بھی موت آنی ہے. من کانا یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ کے نبی محمد الرسول ہو گئے. توحید کا پرچار کر جس نے توحید لوگوں کو سنائی وہ ابھی انسانوں کے سامنے کھڑا ہے کہ شرک کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا ہے. ابتدا میں شرک کے دروازے کو بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے بند کر دیا. جسے یہ احسان بڑا کیا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. صدیق کے علاوہ انسانوں پہ کسی کا احسان نہیں کہ اسلام آیا، توحید آئی، شرک گیا، اور جب اسلام کا داعی گیا شرک کا چور دروازہ کھل رہا تھا کہ صدیق اکبر نے اپنی ذہانت اور فطانت سے اس دروازے کو بند کر کے موحدین پہ وہ احسان کیا کہ موحدین اگر اس کے احسان کا بدلہ اٹھانا چاہو تو کبھی چکا نہیں سکتے. ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جس نے مسلمانوں پہ ہمیشہ احسان کیا اور اسلام پہ احسان کیا ہے. یہ اسلام پہ احسان ہے جس کی تعلیم میں محمد رسول اللہ نے توحید کو قائم کیا، اور محمد رسول اللہ کی وفات پہ اس توحید کا تیا پاچا ہو رہا تھا کہ توحید کو بچانے کے لیے صدیق اکبر نے یہاں وہ کردار ادا کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں نظر آتا تھا کہ آج تک کسی نے یہ قرآن میں آیت پڑھی ہی نہیں. جب ابو بکر نے پڑھی تو پھر پتہ چلا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو موت نہیں آ سکتی. یہ احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ توحید کو بچانے کا صدیق اکبر کا احسان تھا، اور اس احسان کا اگر ہم بدلہ اٹھانا چاہیں تو کبھی نہیں چکا سکتے. یہی نہیں ہے بلکہ انتہا اس شخصیت کی. اسلام مسلمان اس کا محتاج رہا جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لے گئے. لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، سوگوار ہوا اور فضا. صحابہ کو ہوش نہیں. ایک شخص نے آگے ابی بکر کو کہا ابو بکر سقیفہ میں انصار اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں. ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، عمر فاروق کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ بن الجراح ملے، ساتھ لے کے بنو سقیفہ میں پہنچے. وہاں تقریریں ہو رہی ہیں. انصار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مکہ والوں نے مکہ سے نکالا، اپنوں نے محمد رسول اللہ کو چھوڑا، ان پہ پتھروں کیا، ان کو داغدار کیا، اذیتیں دی. اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، ہم نے اپنے سینوں سے لگایا، اللہ کے نبی کو اپنی سر آنکھوں پہ اٹھایا اور تمام دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے محمد رسول اللہ کا دفاع کیا. اب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اگر اس جہان سے تشریف لے گئے تو نبی رحمت محمد رسول اللہ کی خلافت ہمارا حق ہے. اسلام کو ہم نے پناہ دی، مسلمان کو پناہ دی، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا خون پیش کیا، اپنی اولادوں کا خون پیش کیا، اپنی دولت پیش کی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے گئے ہیں تو ان کے بعد خلافت ہمارا حق ہے. تقریریں ہو رہی ہیں، انصاری اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر وہاں پہنچے، فاروق اعظم پہنچے، ابو عبیدہ بن الجراح پہنچے، ان کی تقریریں سن رہے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے ایک ذہن تیار کیا کہ میں تقریر کر کے ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. اور فاروق اعظم کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے جذباتی انسان ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور ان کے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا. ابھی صحابہ نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا محمد فوت ہو گئے اس کا سر قلم کر دوں گا.
اسلام کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں، محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں جو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے لفظ نے فاروق کے دماغ کو قائم نہ رہنے دیا، اور وہ تشدد جو اس کے دل و دماغ میں تھا اجاگر ہوا، بیدار ہوا، زندہ ہوا، اور کہا سن لو، جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو پکڑا اور بٹھا دیا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، موج تھی، تموج تھا، طوفان تھا انصار صحابہ کے دلوں میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ہمیں حق ہے۔ ویسی تقریریں ہو رہی تھی، ایک طرف انصار، دوسری طرف مہاجر۔ صدیق اکبر کے نزدیک اگر عمر فاروق تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو شاید اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر مجھے بات کرنے دو۔ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا میں نے تمہارے خطیبوں کی باتیں سنی ہیں، سن لو، اس کا انکار نہیں کہ جب محمد کو اپنوں نے چھوڑا تم نے جگہ دی، جب اپنے قاتل بنے تم نے مدافعت کی، جب اپنے چھوڑ گئے تم سینہ صبر ہوئے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، یہ سب تمہاری باتیں صحیح ہیں، لیکن اے گروہ انصار تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اسلام کمزور تھا، ناتواں تھا، لوگ اچک کے لے جانا چاہتے تھے، تم نے اسلام کے درخت کی آبیاری کی، آج اسلام کا تناور درخت تمہارے خونوں سے اور تمہاری محنت سے شجرآور ہے۔ اے انصار تمہارے عزت و مقام کا بھی انکار نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، جس وادی میں ساری دنیا گزر رہی ہو انصار تنہا دوسری وادی میں گزرے، محمد بھی انصار کے ساتھ گزرے گا۔ محمد کریم نے کہا جو شخص انصار سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن انصار سے محبت رکھتا ہے، منافق انصار سے دشمنی رکھتا ہے۔ تمہارے ساتھ محبت ہماری قائم اور دائم ہے۔ صدیق اکبر کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کہا اے انصار سن لو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے۔ آقا نے کہا کہ سارے انسانوں سے بڑھ کے میں انصار سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے مرتبہ و مقام کا انکار نہیں، لیکن اے انصار کے بھائیوں، جس درخت کو تم نے تناور کیا، جس کو تم نے مضبوط کیا، جس کو تم نے خون دیا، کیا قیامت کو محمد رسول اللہ کو چہرہ دکھاؤ گے؟ اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے اب بھی تم ہی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں علم؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الائمۃ من القریش، کہ خلافت کا حق قریشیوں کا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ صدیق اکبر کی یہ دانائی کی باتیں، صدیق اکبر کی فقاہت کی باتیں، صدیق اکبر کی متاثر کن گفتگو نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ جہاں انصار اور مہاجرین میں تلوار چلنے کے قریب تھی، صدیق اکبر کی گفتگو نے ایسا انداز بنایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا کہ محمد ان کی تعریف کرتے رہے ہیں، میں ان دونوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں،
جن کو چاہو ان میں سے اس کی بیعت کر لو۔ انصار نے کہا، صحابہ نے کہا کہ اگر قریشیوں کی بیعت کرنی ہے تو ابوبکر تجھ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں۔ صدیق اکبر کی اس گفتگو نے مسلمانوں کو محفوظ کیا، مسلمانوں کو بچایا اور اسلام پہ احسان کیا کہ اس کا اجڑنے والا درخت، کٹنے والا درخت، برباد ہونے والا درخت صدیق اکبر کی اس فراست سے محفوظ رہا، اور مسلمانوں میں پھر وہ اجتماع پیدا ہوا جو پہلے محمد رسول اللہ کی زندگی میں تھا۔ یہ فاروق، یہ صدیق کا احسان ہے مسلمانوں پہ کہ مسلمانوں کو ٹوٹ جانے سے بچایا، اسلام کو پریشان ہونے سے بچایا۔ اللہ کے نبی کے بعد اسلام اور مسلمان پہ جو احسانات صدیق اکبر کے ہیں کائنات میں کسی دوسرے صحابی کے نہیں، اور یہ صحابہ کا اعتراف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اعتراف کیا ہے، اور انصار نے بھی صدیق اکبر کی بیعت اس لیے کی تھی کہ ابوبکر اگر قریشیوں کے لیے ہی خلافت ہے تو ابوبکر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اس کا حقدار نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے جا رہے ہیں، ایک ایک احسان نہیں، اتنے احسانات ہیں صدیق اکبر کے ہم پہ، اسلام پہ، کہ ساری زندگی اس کی تسبیح کرتے رہیں، اس کے فضائل بیان کرتے رہیں تو ہم اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ رومی پھر سازش کر رہے ہیں اسلام پہ حملہ آور ہونے کی، ملت اسلام کو پامال کرنے کی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ تیاری کرو، ہم نے رومیوں کو ان کی سرحد پہ ملنا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات میں زور دینے کے لیے ارشاد فرمایا کوئی صحابی پیچھے نہ ہو، کوئی استثناء نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، فاروق اعظم بھی شامل تھے، علی المرتضیٰ بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، تمام صحابہ اس بات میں، اس حکم میں شامل تھے کہ کوئی صحابی پیچھے نہ رہے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری سرداری، قیادت اور لیڈری کے لیے جس سالار کو میں منتخب کر رہا ہوں وہ میرے آزاد کردہ غلام کا بیٹا اسامہ ہے، اسامہ تمہاری قیادت کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسامہ کا نام لیا، اسامہ بھی اتنے جوان بھی نہیں تھے، صحابہ میں چھ مگوئیاں ہوئیں۔ بعض نے کہا اگر اللہ کے نبی کسی بلند مرتبہ صحابی، بزرگ صحابی کو قیادت دیتے تو شاید یہ بہتر ہوتا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سنو، میں نے جب اس کے باپ کو قیادت دی تھی اس لیے دی تھی کوئی اس کا حقدار تھا، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی تھیں، وہ سرداری کا حقدار تھا اور زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محمد کا محبوب تھا۔ آج تم اس کے بیٹے کی سیادت اور قیادت پہ اعتراض کرتے ہو تو سن لو، تمام انسانوں سے بڑھ کے میں اسامہ سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ کس کا اہل ہے کہ اس کو صحابہ کا میں سردار اور قائد بناؤں، لشکر کا سپہ سالار بناؤں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اللہ کے نبی نے روانہ کر دیا، تمام صحابہ جائیں۔ صحابہ تیاری کر رہے ہیں، اسامہ کا لشکر روانہ ہوا، ذی خوشب پہ پہنچے تو پتہ چلا محمد رسول اللہ انتقال کر گئے۔ وہاں ہی ڈیرے لگائے، اسامہ واپس آ گئے۔
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو چاروں طرف سے ارتداد، قبائل کے قبائل مرتد ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق خلافت سے، بیعت خلافت سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا جس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی تم کو کہتا ہوں. تمام صحابہ محمد رسول اللہ کے اسامہ کی قیادت میں روانہ ہو جاؤ روم کی طرف. جہاں دیدہ فہمیدہ صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر سے بات کرنا چاہی لیکن جرأت نہ کر سکے. فاروق اعظم کو کہا کہ آپ کہیں کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ، یہ تو امن کا دور تھا جب ہر طرف اسلام کا پرچم لہراتا تھا، عرب اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے. اب ویسے ہی ارتداد کا اعلان کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. عیسائی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، یہودی سر اٹھا رہے ہیں. امیر المومنین بحیثیت خلیفہ آپ کو اللہ رسول نے حق دیا ہے کہ جو مناسب سمجھیں وہ ترمیم کر لیں معاملات میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے، عرض کرنے لگے امیر المومنین، ایک خلیفہ رسول، اسلام خطرہ میں ہے، ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، لوگ باغی ہو رہے ہیں، اور آپ اتنا مضبوط کرو، مسلمانوں سے دور روم کی سرحد پہ بھیج رہے ہیں. صحابہ کا خیال ہے آپ اس خیال کو چھوڑ دیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو تیار کیا تھا امن ہی امن تھا، اسلام ہی اسلام تھا. اب تو لوگ مرتد ہو رہے ہیں. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ نہ کہو. ابو بکر کا کبھی دل اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. خلیفہ رسول وقت کا تقاضا ہے. ارشاد فرمایا عمر اگر جانور ابو بکر کو اچک لیں، پرندے اس کا گوشت نوچ لیں، امہات المومنین کے پاؤں کو کتے گھسیٹے، تب بھی جو محمد رسول اللہ جھنڈا باندھا ہے اس کو ابو بکر نہیں کھول سکتا. یہ لشکر جائے ہی جائے، ساری کائنات کا تنہا مقابلہ کر لوں گا، یا اپنی جان قربان کر دوں گا، یا محمد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لشکر نہ جائے. جائے گا لشکر. اللہ کے نبی کے خلیفہ یہی کر لو کہ اسامہ کی جگہ کسی بزرگ صحابی کو بنا دو. فرمایا عمر اللہ کے نبی نے یہ عزت و وقار جس کو دیا ہے، ابو بکر کون ہے کہ اس کے عزت وقار کو چھین سکے؟ جاؤ، خلیفہ رسول بات خطرناک ہے. فرمایا ہونے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کو آنچ نہیں آنے دوں گا. اور مورخ لکھتا ہے ہر طرف طوفان ہے باغیوں کا، ارتداد اختیار کرنے والوں کا، لیکن صدیق اکبر کے فیصلہ نے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت ڈال دی کہ اتنا بڑا فوج کا لشکر اگر مسلمان روم کی سرحد پہ بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس ابھی بھی. اور بہت سارے قبائل، جن قبائل کے پاس سے مورخ کہتا ہے یہ لشکر جاتا تھا، وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہم نے بھی ارتداد کیا. مرتد بھی اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرتے تھے جس سے احساس ہو کہ انہوں نے اسلام سے ارتداد کیا ہے. فاروق اعظم نے اس لشکر کو بھیجا اور سارے صحابہ کی اس سوچ کو پس پش ڈالا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نگاہ رکھا اور فوج چلے گئی.
لیکن ارتداد اختیار کرنے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. جو یہ سوچتے تھے کہ مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے، صدیق اکبر کے اس فیصلہ نے ان کی سوچوں کو پاش پاش کر دیا اور کوئی قدم مدینہ کی طرف نہیں بڑھا. ارتداد کرنے والوں کا لشکر گیا، خبریں آ رہی کہ فلاں قبیلہ بھی مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ بھی مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ بھی مرتد ہو گیا. مدینہ میں تو کچھ نہیں ہے، جوان فوج مجاہد تو لڑنے کے لیے چلے گئے. ابھی بکر اب فرمایا کوئی مدینہ کا باسی کہیں باہر نہ جائے، ہر نماز کے وقت مسجد میں نماز ادا کرو. مورخ کہتا ہے کہ لوگ ارتداد اختیار کر رہے ہیں، وہ فوجوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں. عائشہ صدیقہ اس پریشانی کا نقشہ یوں کھینچتی ہے، فرمایا کہ صحابہ اس طرح پریشان اور بے چین تھے جس طرح تاریک ٹھنڈی رات میں ایک بکری ٹھنڈ سے بچانے کے لیے بھاگتے، اس طرح صحابہ پریشان. ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ سکون تھا، کوئی خوف نہیں. علی تم فلاں راستے پہ جاؤ، اگر کوئی حملہ آور ہو اس کا مقابلہ کرو. زبیر فلاں راستے پہ، تم سعد بن ابی وقاص تم فلاں راستے پہ، فلاں راستے. صحابہ کا ابو بکر صدیق نے ڈیوٹی لگا دی کہ مدینہ کے آنے والے راستوں کا دفاع کرو، نگرانی کرو. پاس کچھ نہیں، فوج نہیں ہے، طاقتور جوان نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کا ایمان اتنا توانا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی. بڑے بڑے قبائل، بنو سعد، بنو کنانہ، ایسے قبیلے طلیحہ اسدی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. یہ بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بڑے بڑے قبیلے اس کے ساتھ متعلق ہوئے. ارتداد کرنے والوں نے ارتداد کیا کیا، پیغام بھیجا مدینہ کہ اگر تم ہمیں مسلمان ہی چاہتے ہو تو یہ ایک شرط ہے، یا نماز پڑھا لو یا زکوٰۃ دے دو، لے لو، دو نہیں چلیں گے. صدیق اکبر نے اس موقع پہ سختی کھائی، ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. جو شخص اللہ کے نبی کے دور میں بھیڑ کا ایک بچہ بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج نہیں دے گا اس کا سر قلم کر دوں گا. صحابہ پریشان ہیں کہ سرکار کیسے فیصلے آپ کر رہے ہیں، یہ فیصلے اچھے نہیں. فرمایا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فاروق اعظم آئے، عرض کی خلیفہ رسول کس بنا پہ آپ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں؟ وہ کلمہ توحید کا تو انکار نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جان اور مال محمد سے محفوظ کر لیتا ہے، الا بحق الاسلام. تو یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا زکوٰۃ حق الاسلام ہے، جو اس سے انکار کرے گا اس کے خلاف قتال کروں گا. حالات انتہائی خطرناک، لیکن اس کا ایمان اتنا توانا تھا کہ حالات کے تھپیڑے اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتے. صدیق اکبر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جو صحابہ مدینہ میں رہ گئے تھے، اور راوی کہتا ہے کتنے تھے، مسجد نبوی بھی نہیں بھرتی تھی، اتنے صحابہ تھے. ان اکٹھا کیا سب کو. ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، تم کیا تھے؟ اپنے مستقبل کو دیکھو. ایک دوسرے کے قاتل دشمن، نہ کھانے کو نہ پینے کو، کمزور ناتواں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے کہا
کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور نتیجتاً یہ ہے جہاں تم آج کھڑے ہو۔ اگر اپنے اللہ سے اعراض کرو گے، طاقت اور قوت پہ اعتماد کرتے ہو، اللہ کی ناراضگی کا شکار بن جاؤ گے۔ اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں دے۔ 2-3 دن نہیں گزرے کہ پیغام آ گیا، جناب بنو اسد نے، بنو کنانہ نے اور دوسرے قبائل نے اٹیک کر دیا ہے، وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو ہیں۔ صدیق اکبر نے تلوار نکالی، صحابہ کو آواز دی، چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، کمزور تھے، توانا، طاقتور، تو مجاہد تو چلے گئے تھے، تلوار لے کے آئے۔ اللہ، اسلام کا کبھی تو نے اس وقت دفاع کیا تھا جب زمین پہ محمد کے علاوہ کوئی نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں، بازوؤں میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ دشمن ان کا سامنا نہ کر سکے۔ لے کے صحابہ کو نکلے، کمزور سی جماعت، اور ان محافظوں کو کہا ان کے سامنے کھڑے رہو ہمارے۔ مورخ کہتا ہے کہ چند مٹھی سے کمزور انسانوں کو ابو بکر صدیق لے کے ان طاقتور قبائل کے سامنے گئے، اور ان طاقتور قبائل نے صدیق اکبر کی فوج کا 10 لمحے انتظار نہیں کیا۔ تلوار چلی، تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کمزور مسلمانوں نے طاقتور قبیلے کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا، اور محمد رسول اللہ کی توحید کے پرچوں کو پھر بلند کیا جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بلند کیا کرتے۔ ایک اور طرف سے آواز آتی، بنو عبس، غطفان وغیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد ارتداد اختیار کرتے ہیں، اور مدینہ پہ چڑھائی۔ صدیق اکبر انہی کمزور لوگوں کو لے کے گئے۔ جب آمنا سامنا ہوا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک سازش کی، پہاڑوں پہ آگ جلائی، بڑی لمبی چوڑی آگ، اور اس آگ کو پہاڑوں سے گرایا۔ جب اونٹوں نے دیکھا کہ آگ آ رہی ہے، بدک گئے اونٹ بھاگ گئے۔ مجاہدوں نے، صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بنتا کچھ نہیں۔ صدیق اکبر کی آواز ہے، ساری رات جاگتے رہے۔ ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، تیاری کرو۔ اور کبھی بھی طاقت کی بنا پہ مسلمان کامیاب نہیں ہوا، اللہ پہ اعتماد کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اعتماد کرو اللہ پہ۔ مورخ کہتا ہے کہ رات کا آخری پہر تھا کہ صدیق اکبر ان پہ حملہ آور ہوئے۔ ان کو احساس نہیں ہوا ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے کہ بہت بڑا لشکر صدیق اکبر کے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا گیا، اور اس ایک حملہ سے سارے علاقے کے لوگوں کو ہوش آ گئی کہ مسلمانوں کی طاقت محفوظ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ مجاہد چلے گئے، لشکر والے چلے گئے، فوج چلی گئی، اب کوئی بھی اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس فصیل کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ کس کا کردار تھا، یہ کس کی سوچ تھی، یہ کس کا فکر تھا؟ وہ جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے احسان چکا دی ہے میں نے، کسی کا احسان مجھ پہ نہیں۔ ایک ابو بکر کا احسان میں نہیں دے سکتا، میرا اللہ دے گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کا محمد پہ احسان ہے، اس کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ اور پھر یہی نہیں، میں نے ابتدا میں اس کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے دین پہ احسان ابو بکر کا نبی کائنات کی زندگی میں نہیں، بلکہ وفات کے بعد صدیق اکبر نے جو یہ احسانات کیے ہیں مسلمان اور اسلام پہ، اگر مسلمان اس کا بدلہ چکانا چاہے، دن رات صدیق اکبر کے گن گاتا رہے تو بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کے مطابق کہ جس مجلس اور محفل میں میرے صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مجلس بابرکت مجلس نہیں ہے. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے, کم از کم ان کا ذکر کر کے ان کا فکر, ان کی سوچ کو بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اس طرح حاصل کی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان پیدا کیا تھا. اگر آج بھی ہم وہ ایمان پیدا کر لیں تو یہ حالت ہماری بدل سکتی ہے, سدھر سکتی ہے جو آج حالت بنی ہوئی ہے کہ ساری کائنات کی قومیں امن اور سکون سے بس رہی ہیں. امن ہمارا تباہ, سکون ہمارا تباہ, چین ہمارا تباہ, ہم سب تباہ حال ہیں. اس تباہی اور بربادی کو امن میں بدلنے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو اپنانا پڑے گا. جب تک اس کو نہ اپنایا حالات یہی رہیں گے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.